آج سردی بہت ہے باہر. کتنی؟ صبح تو -3 تھی اور نیچے تھوڑی سی اور زیادہ ہوگی. موٹر کے پاس -2.5 تھی اور ابھی بھی باہر مائنس ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ان کو مومن صاحب کو دیکھ کے آپ تو اندر بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ پہلے تلاوت ہو چکی ہے کل ہی، اسی سے رکوع کے آخر تک چلتے ہیں. اور ہم نے زبور میں یہ لکھ رکھا تھا ذکر کے بعد کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یقیناً الارض یعنی ارض مقدس یرثها عبادی الصالحون، اسے میرے صالح بندے ورثے میں پائیں گے یا اس کا ورثہ پائیں گے میرے صالح بندے، اس کے وارث ہوں گے میرے صالح بندے. جس طرح چاہیں آپ ترجمہ کر لیں، ایک ہی بات ہے. یہاں زبور میں کہاں لکھ رکھا تھا اس کے متعلق میں حوالہ ایک زبور کا لایا ہوں، بلکہ 2-3 ان سے آپ کو 2 لائے ہوں. 2 میں نے کہا تھا حوالہ نکالیں تو وہ جو آیات کا ہے اس میں ایک کی بجائے 2 آیات ایک ہی باب میں ہیں. ایک 3 تا 11 یعنی 2 آیات کا مجموعہ ایک ہی باب میں ہے. ایک 3 تا 11 اور ایک 27 تا 34، اور یہ زبور کا 37واں باب ہے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے. بیزار نہ ہو، قہر سے باز اور غضب کو چھوڑ دے. قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے. بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے. لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا. لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے. یہاں 2 دفعہ ملک کے وارث ہوں گے ترجمہ کیا گیا ہے. اصل عبارت جو ہیبرو کی ہے اس میں غالباً الارض ہی ہوگا، جس کا معنی ملک بھی ہو سکتا ہے اور خاص زمین یعنی بیت المقدس. اور 2 دفعہ کی جو تکرار ہے اس آیت میں، یہ واضح کرتی ہے کہ یہ اس قرآنی آیت سے تعلق رکھتا ہے مضمون جس میں 2 دفعہ وعدے کا ذکر اور وعدہ پورا ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر پہلی مرتبہ جو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، پہلا وعدہ جو ہے وہ نیکوکار لوگ جو اللہ کی امید لیے بیٹھے تھے ان کا ملک کا وارث ہونا ہے. اور اس کے بعد جب وہ شریر ہو جائیں گے تو شریر نابود ہو جائے گا، پھر سزا کے طور پر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. پھر حلیم ملک کے وارث ہوں گے. حلیم میں چونکہ صبر کے معنی بھی ہیں، علم کے بھی اور رشد کے معنی بھی، تو اس کے بعد جو دوبارہ وارث بنائے گئے ہیں نبوکدنضر کے ذریعے،
اس میں حضرت کیا نام تھا نبی کا جو جنہوں نے دوبارہ تورات اکٹھی کی ہے؟ نہیں حزقیل نہیں، عزرا. حضرت عزرا وہ حلم کے نشان تھے سب لوگ. اور یہ دو وعدے اس باب کے اس حصے میں ہیں. اب اگلا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا قرآن کریم کی اس آخری آیت سے تعلق ہے جس میں مسلمانوں سے دراصل وعدہ ہے کہ وہ زمین کے وارث بنائے جائیں گے. خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کے مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے. شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. اب آگے پھر اب اصل مضمون اب آگے آنے والا ہے. باب 37 آیات 27 تا 34. بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ. اب یہ ہمیشہ تک آباد رہ جو ہے یہ اسلام کا مضمون میرے نزدیک ہے، کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں جس کو ہمیشہ آباد رہنے کا حکم ہوا ہو اور ہمیشہ آباد رہنے کا وعدہ دیا گیا ہو. کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں. پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے. یرثھا العبادی الصالحون کی یہ تشریح ہے اصل میں. بس دو الگ الگ جگہ جو اس مضمون کا ذکر ملتا ہے زبور میں، یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ بین ہی قرآن کریم کی آیات کے ساتھ تطابق کرنے والا مضمون ہے. اور جس طرح قرآن کریم نے دو وعدے سابقہ کے کیے، ایک اول وعدہ پھر آخرین کا وعدہ ان کے ساتھ، اور بعد میں آخر پر مسلمانوں کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے، یہ وہ بین ہی سارا مضمون اسلام پر صادق آ رہا ہے. اس لیے اپنی طرف سے کچھ کسی کی طرف منسوب کرنے والی بات نہیں رہے گی. اور قرآن کریم حکمت اور انصاف کے مضمون میں سب سے اونچا مقام حاصل کر گیا ہے. اور اب دیکھیں اگلا نقشہ بھی بالکل وہی ہے. صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں. اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے. نزلہ علی قلبہ، اور وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں. شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے، اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا. اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا. مراد ہے جو اس کا پیارا ہے. خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے اور وہ تجھے سرفراز کرے گا، زمین کا وارث بنائے گا. یہ آخری ورثے کا وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دیا گیا. اور زبور کا ذکر کر کے یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ وہ حصہ محرف مبدل نہیں ہے. جہاں زبور کا حوالہ ہے بے شک پڑھو اس کو، قرآن وعدے کی تفاصیل وہاں مل جائیں گی. اور یقین رکھو کہ وہ محرف مبدل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی پیشگوئی ہے جسے پورا ہونا ہے اور قرآن کریم کی خاطر محفوظ رکھا گیا ہے. یہ تھا اس آیت کا مضمون. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اور ہم نے زبور میں یہ لکھ رکھا تھا، فرض کر چھوڑا تھا ذکر کے بعد، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ یقیناً سرزمین فلسطین یا ارض مقدس کو میرے صالح بندے ورثہ میں پائیں گے یا اس کے وارث بنیں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جنگ کرنے والوں کے لیے نہیں، کیونکہ صالحیت کا تعلق عبادت سے ہے. اور یہ دور بھی وہی ہے جس میں عبادت کی فتح ہونی ہے، عبادت کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے فتح ملنی ہے. تو بلاغن کہہ کے بہت عظیم توجہ دلائی گئی ہلا کر کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت بڑا اس میں پیغام ہے.
ان کو زمین کا وارث ان کی عبادت کی وجہ سے کیا جائے گا۔ اور یہاں ساری زمین بھی مراد ہے، میرے نزدیک صرف ارض مقدس نہیں بلکہ قرآن کریم میں جیسا کہ زبور میں بھی ذکر ملتا ہے ہمیشہ کے لیے ان کی زمین ہو جائے گی، تو یہاں پوری زمین ہے، ارض مقدس نہیں صرف۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دیکھ لیں اب اس کے بعد بات فرما دیا، ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے ایک عرض پر قبضہ دے کر ہمیشگی کے لیے وہاں رکھنا مراد نہیں ہے، اب ساری زمین کا تو وارث اور تو مالک بنایا جائے گا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بس جہاں رحمت للعالمین کا مضمون ہے وہاں توحید باری تعالیٰ کا اور ساری کائنات کا، اس کے تابع ہونے کا مضمون، اسی کی عبادت کرنے کا مضمون، اسی کی تخلیق ہونے کا مضمون، یہ سارے مضامین الہکم الہ واحد میں آ جاتے ہیں۔ زمین بھی اسی کی ہو جائے گی، ایک نبی سب زمین کا بادشاہ بنا کے بھیجا جائے گا، اور اس وقت پھر یہ مضمون پورا ہوگا کہ الہکم الہ واحد۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تو کہہ دے کہ مجھے وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، بس کیا تم فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یا فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ گے؟ یہ یہاں مسلم سے مراد مسلم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں تو کہہ دے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں تم سب میں برابر اعلان کر چکا ہوں، یعنی کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا بنی نوع انسان کا جسے میں نے تنبیہ نہ کر دی ہو، ہر گروہ کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے یا پہنچ جائے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ آخری زلزلہ ساعہ جس کا آگے حج میں ذکر آئے گا، یا وہ عالمی بلا جس تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی اور اس کے بعد اسلام کا انقلاب رونما ہوگا، یہ مراد ہے۔ ان ادری قریب ام بعید، مجھے نہیں پتا کہ کب ہوگا، یہ ہو سکتا ہے قریب ہو سکتا ہے بعید ہو، مگر ایک بات قطعی ہے کہ وہ ہو کر رہنے والی بات ہے، جو جس کا تم سے وعدہ دیا جا رہا ہے یا تم جس سے ڈرائے جا رہے ہو۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، یقیناً اللہ اونچی آواز بھی سنتا ہے، یعنی انہ یقیناً وہ یعنی خدا تعالیٰ، یعلم الجہرہ جانتا ہے اونچی چیز کو بھی، من القول یعنی بات میں سے اونچی، ویعلم ما تکتمون اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں سنتا کا لفظ غلط لکھا گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک حکمت کے پیش نظر علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تم اونچی بولو یا ہلکا بولو علم تو اس کو ہے ہی، تمہارے اونچے بولنے یا ہلکی آواز میں بولنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اونچی باتوں کو خود جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور ہلکی باتوں کو جنہیں تم چھپائے ہوئے ہو دل میں ان کو بھی براہ راست جانتا ہے۔ تکتمون ہلکی آواز نہیں مراد تھی، وہ میں نے اونچے کے مقابل پر غلطی سے کہہ دیا، یہاں ما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو بلند آواز سے اس کو بھی خوب جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کوئی فتنہ مقدر ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک مدت کے لیے سہولت اور آرام کی زندگی کی سہولت تمہیں عطا کی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لَعَلَّهُ سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیز ہے جو فتنے کا موجب بنے گی؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کیوں جی؟ دیکھیں اس سے پہلے
ما توعدون وإن أدري ہاں قریب. ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اس کا تعلق وہ توعدون والی آیت کہاں گئی ہے؟ ایک دو آیتوں پر. فإن تولوا فقد آذنتكم. ایک منٹ، اچھا میں وہ والا صفحہ دیکھ رہا تھا، معاف کرنا. 110 نمبر. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. دو باتیں ہیں، قریب ہے یا بعید ہے. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ان دونوں باتوں کا اس سے تعلق ہے کہ بعید نہیں کہ وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑے فتنے کے طور پر آئے، بڑی آزمائش کے طور پر آئے، اور تمہارے لیے ایک لمبے عرصے تک یا ایک عرصے تک زمین میں فائدہ اٹھانا بھی ہو. تو یہ جیسا کہ مومن صاحب نے فرمایا ہے بالکل درست بات ہے، ما توعدون کے ساتھ اس کا تعلق ہے. قال ربحکم بالحق، اس نے کہا اے میرے رب حق سے فیصلہ فرما دے. ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہے، یعنی بن مانگے دینے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا. المستعان ہے، وہ ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے. علی ما تصفون، کس بات میں مستعان ہے؟ ان سب باتوں کے میں میری حفاظت کے لیے، ان سب باتوں میں مجھے بچانے کے لیے جو تم باتیں کرتے ہو. تو ما تصفون سے مراد جو تم نے سوچیں بنا رکھی ہیں، جو تم نے منصوبے بنا رکھے ہیں، جو باتیں تم سوچتے ہو کہ اسلام کا یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنے گا، ان سب باتوں سے میرا مستعان خدا یعنی رحمان میرا مستعان ہے، جو میرا مددگار ہے، اور مجھے میرا اسی پر توکل ہے. استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، اعانت کہتے ہیں مدد کو. تو مستعان وہ ذات جس سے مدد مانگی جاتی ہے. اب سورہ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورہ حج کا جو پہلی صورت سے تعلق ہے وہ ان آیات میں جو میں نے بیان کی اور کو سمجھایا کہ جو وعدہ دیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہے اس زلزلے سے، ان ابتلاؤں سے۔ سورہ حج اس مضمون کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ بات تمام صورتوں میں بلا استثناء دکھائی دیتی ہے۔ ایک صورت جس مضمون کو چھوڑ رہی ہے یا کسی جگہ مقام پہ پہنچا کے رکھتی ہے، وہاں سے دوسری صورت اس کے ذکر کو آگے اٹھا لیتی ہے۔ بس وہ جو حالات جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم بعد میں لوگوں نے اپنی مرضی سے مرتب کیا ہے، وہ خدائی کی صفات پہلے تو محمد رسول اللہ کو دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضرت عثمان کو بھی دینے لگ گئے ہیں اور ان صحابہ کو بھی، کہ ان کے اندر بھی یہ کمال تھا کہ اعجازی نشان دکھائیں خود، جس کی کسی انسان میں طاقت نہیں۔ اور جس طرح کے رشتے ہیں آپس میں صورتوں کے، وہ بالبداہت ثابت ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہیں، بلکہ کہ انسان کی بنائی ہوئی سوچوں کے رشتے نہیں ہیں، کیونکہ عام حالات میں لاکھوں دفعہ پڑھنے والے بھی معلوم بھی نہیں کرتے کہ کیا ہو گیا، وہ سمجھتے ایک الگ صورت وہ الگ صورت، اور جب آپ ان کو تسلسل سے ان کے مضمون میں ڈوب کر دیکھیں تو بالکل مضبوط رستوں سے بندھے ہوئے اور ترتیب کے ساتھ چلنے والے سلسلے ہیں۔ بس یہ صورت اب آپ کو بتائے گی خود ہی کہ اس پہلے مضمون کے ساتھ، یعنی اس صورت کے مضمون سے جس کو ہم نے ختم کی ہے اس سے پہلے یا اس کو مکمل کیا ہے، کیا تعلق رکھتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بنی نوع انسان، پہلے ذکر تھا کہ اے رسول تجھے ساری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو انقلابی گھڑی کا زلزلہ ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، ہم تمہیں خوب متنبہ کر رہے ہیں۔ اور جو آگے مضمون ہے اس کے متعلق بعض جو مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی باتیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مرنے کے بعد کون سی حاملہ عورت وہاں ہوگی، کون دودھ پلا رہا ہوگا کسی کو، اس لیے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی سے ان معنوں میں۔ فرماتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور لوگوں کو تو مدہوش حالت میں دیکھے گا۔ وما ہم بسکارا، یعنی ایسی حالت میں جیسے شراب پی کر عقل و حواس کھو بیٹھا ہو، ویسی حالت میں سب لوگوں کو تو پائے گا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ سکارا نہیں ہوں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ بس وہ عالمی زلزلہ، وہ آخری قیامت کی جنگ جس کے متعلق پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ملتا تھا کہ بڑی بڑی طاقتوں کو برابر کر دے گی اور ہموار بنا دے گی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا وقت آئے گا۔ اس مضمون کا سورہ حج میں ذکر کرنا ایک بہت ہی دلکش انداز ہے اور فصاحت و بلاغت کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ آخرین کو اولین سے ملانے کا مضمون سورہ جمعہ میں باندھا ہے، اور اس میں بھی ایک عالمی جمع کا مضمون ہے، اور حج سے بڑھ کر یہ مضمون اور کہیں صادق نہیں آتا کہ تمام بنی نوع انسان ایک مرکز پہ جو خدا واحد کا مرکز ہو اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔
تو حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری وعدہ بچا رکھا تھا کہ سورہ حج کے میں یہ وعدہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح وہ پورا ہونے والا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اس کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ لوگوں کو تو مدہوش دیکھے گا جبکہ وہ مدہوش نہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں تو دیکھے گا ایسے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ یہ جو دہریت کا دور ہے اس زمانے میں، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہاں رسالت کے انکار کی تو بات کی باتیں ہیں، وہ خدا ہی کے منکر ہو بیٹھیں گے اور باقاعدہ جھگڑے کریں گے، دلیلیں پیش کریں گے، کتابیں لکھی جائیں گی کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، جبکہ ان کو خود کوئی علم نہیں ہے۔ یتبع کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے یہ، یعنی اس زمانے میں جو بھی سرکشی کی آواز اٹھائے گا اسی کو ہیرو بنایا جائے گا، اسی کو اپنا سردار بنا لیا جائے گا، اور یہ فیشن ہوگا کہ ہر بے حیا جو خدا تعالیٰ کے خلاف سرکشی کرتا ہے اس کے ساتھ چلو، پیچھے چلو، تو پھر لوگ سمجھیں گے یہ دانشور لوگ ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ اور بین ہی یہی حالت آج اس زمانے کی ہے 100%۔ بس عام انبیاء کی تاریخ کی بات نہیں ہو رہی یہاں، اس تاریخ میں اس طرح خدا کے خلاف جھگڑا اور عام دہریت کی حالت اور اس کا ایک دنیا میں ایک ہر دل عزیز مشغلہ بن جانا، اس کا کہیں ذکر اس طرح نہیں ملتا جیسے اس صورت میں یہاں مل رہا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس پر یہ بات مقدر کر دی گئی ہے، انہ من تولاہ، کہ جو بھی اس شیطان سے دوستی کرے گا جو شیطان مرید ہے، جو خدا کے خلاف بھڑکانے والا ہے، یقیناً وہ بھی گمراہ ہوگا۔ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، نہ وہ اسے ضرور گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے ایک جہنم کے عذاب کی طرف، بھڑکتی ہوئی جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ جو زلزلۃ الساعۃ ہے وہ بھی ایک بھڑکتی ہوئی جہنم کی شکل میں ظاہر ہونا ہے، اس لیے جو بھی ان باتوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، دراصل دنیا میں جو جہنم بھڑکائی جانی ہے وہ انہی کے بد اعمال اور بد اعتقادات کے نتیجے میں بھڑکائی جائے گی۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے بنی نوع انسان اگر تم بعث کے بارے میں تم شک میں پڑ گئے ہو۔ اب یہاں لفظ بعث ایک ایسے مضمون سے تعلق رکھتا ہے جو دنیا میں بھی رسول کی بعثت سے تعلق رکھتا ہے۔ جب رسول مبعوث ہوتے ہیں تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے قیامت آ گئی ہے، ایک ساتھ اس دنیا میں بھی آتی ہے جو رسالت سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ساتھ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی ہے اس میں سب دنیا نے جی اٹھنا تھا۔ تو بات چونکہ اس دنیا کی ہو رہی ہے، اس لیے بعث کا مضمون اول طور پر یہی اطلاق پائے گا۔ کیا تم شک میں پڑتے ہو کہ یہ بعث کیسے ہوگی؟ اسلام بظاہر خود مر رہا ہوگا، یعنی مسلمان مر چکے ہوں گے، اور سوائے چند زندگی کے سانسوں کو جو جگہ جگہ دکھائی دیں، ورنہ عالم اسلام پر ایک مردنی کی حالت طاری ہوگی۔ انہیں کون اٹھائے گا، اور کون ساری دنیا کو اٹھائے گا جس دنیا کو زندہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں؟ یہ شک ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کنتم فی ریب من البعث۔ تو سوچو، ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، کس طرح پیدا کیا تھا؟ کیا ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ انا خلقناکم من تراب، تم تو مٹی تھے، مٹی سے ہم نے تمہیں اٹھایا ہے اور تمہاری پیدائش کا آغاز کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر اس مادے سے جو مرد اور عورت کو
افزائش نسل کے لیے عطا کیا جاتا ہے. ثم من علقۃ، پھر تمہیں ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. ثم من مضغۃ، پھر ایک گوشت کی بوٹی سے. مخلقۃ و غیر مخلقۃ، جو مخلقہ بھی ہے اور غیر مخلقہ بھی ہے. اس کی طرف میں واپس آؤں گا بھی، کیونکہ یہ مضمون ہے جو غور طلب ہے. لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر خوب کھول دیں. کیا کھول دیں؟ روشنی اور اندھیرے کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، تمہیں بیان کی طاقت عطا کریں اور ساری سچائیاں سمجھنے کے تمہیں اہل بنا دیں. یہ ہے نبینہ کا مضمون. لنبین لکم، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آخری نتیجہ سمیع بصیرہ ہو جاتا ہے انسان، جس کا بیان سے تعلق ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرا رکھتے ہیں. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین مدت تک کے لیے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کے طور پر نکالتے ہیں. لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی بلوغت کے سن کو پہنچو. مضبوط اور طاقتور بننے کی جس حد تک تمہیں صلاحیت ہے، یہ تبلغوا اشدکم کے تابع مضمون بیان ہوا ہے، تاکہ تم اس انتہا کو پا جاؤ جس غرض کے لیے تمہیں، جو تمہاری طاقت کا منتہا ہوگی، وہاں تک پہنچ جاؤ جس کی استطاعت تمہارے اندر رکھی گئی ہے، یعنی جس کی مضبوطی کی صلاحیتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں. تو اشدکم میں ہر شخص کی اشدکم الگ الگ ہے، اور تبلغو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی بناوٹ کی تمام طاقتوں کو پا لیتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے ہم نے اس غرض سے پیدا کیا ہے، آگے تم چاہو تو ضائع کر دو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ، اور پھر تم میں سے ایسے بھی ہیں جو جنہیں وفات دے دی جائے گی، یعنی ایسی حالت میں کہ جو اپنی بلوغت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، ان کے ذہن، ان کی قلبی طاقتیں، ان کے اعصابی طاقتیں یا نشو و نما ان کے دماغ کی، یہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوں، اور ایسی حالت میں واپس جائیں کہ ابھی وہ اپنی طاقتوں کی وجہ سے ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل کیے ہوئے ہوں، اور جانے سے پہلے ان کو تنزل کا منہ نہ دیکھنا پڑے. یہ مضمون ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اس سے پہلے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، جب یہ تم لوگ ان باتوں کو پا جاتے ہو، جب طاقتور ہو جاتے ہو، ذہن پختہ ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تم ایک مقام پیدا کر لیتے ہو، تو بہت سے تم میں ایسے ہیں جو اس حالت میں وفات دیے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں بعض جن کو اس عمر کی طرف لوٹا دیا، اس عمر تک پہنچایا جاتا ہے جو ارذل العمر ہے، یعنی ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کی گراوٹ، ہر قسم کی ناطاقتی اس عمر میں پائی جاتی ہے جو ایک رذیل عمر ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ شخص جس نے سب کچھ حاصل کیا تھا، اشدہ کو پہنچا تھا، وہ اپنے بلوغت کے کمال کو پہنچا تھا، وہ سب رفتہ رفتہ کھو دے جو کچھ اس نے پایا تھا. یعلم من بعد علم شیئا، ہر علم رکھنے کے باوجود، حاصل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ نقشہ ہے دنیا کی ناپائیداری کا، اور ان انسانوں کو سبق جو اپنی اشدہ کی انتہا کو پہنچتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم خدا بن گئے ہیں، ہمیں ہر چیز حاصل ہو گئی ہے، ہم اتنے روشن دماغ ہیں. جب وہ طاقتیں ان کی کھینچی جاتی ہیں واپس، تو محض بچے بن کے رہ جاتے ہیں اور ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، سارے علم کمائے ہوئے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کچھ بھی سیکھا ہوا پاس نہیں رہتا.
وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب اس کے بعد اس حالت کو بھی پہنچا کرتے ہیں مذاہب، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بلوغت کو پہنچے ہیں مگر ابھی ان کے اندر باقی کچھ چیزیں حاصل کرنا رہتا ہے. جہاں تک وہ مذاہب ہیں جو ارذل العمر کو پہنچ جائیں وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں کیے جاتے، وہ رفتہ رفتہ مٹ جاتے ہیں. لیکن وہ مذاہب جن کو خدا نے باقی رکھنا ہو اور ان کی اشدہ ابھی باقی ہو، ان کو جو صلاحیتیں ملی ہیں کہ یہ پروان چڑھیں گی ابھی پوری نہ چڑھی ہوں، ان کو ضرور رکھا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے منتہا کو نہ پالیں. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ فَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ جب وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً تو زمین کو تو دیکھتا ہے کہ خشک ہو گئی ہے. زمین اسلام کی سرزمین مراد ہے یہاں اس وقت، خشک ہو چکی ہے، اس میں کچھ نہیں اگ رہا، کوئی نیک لوگ نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی خدا والے نہیں پیدا ہو رہا ہے. مگر پھر جب آسمان سے پانی اترتا ہے، یہ ضرورت ہے امام مہدی کی اور مسیحا کی. ایسی زمینیں جن کے پانی سوکھ گئے ہوں وہ از خود ہری بھری نہیں ہوا کرتی، ان کے اندر صلاحیتوں کے بیج موجود ہوتے ہیں مگر پھوٹتے نہیں، پھوٹتے ہیں تو نشو و نما پائے بغیر وہیں مرجھا کے مر جاتے ہیں. ایسی صورت میں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اور جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، وہ اہتزاز کرتی ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اہتزاز میں لذت کے معنی بھی ہیں، اردو میں جب اہتزاز ہم کہتے ہیں، مگر یہاں تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کروٹیں بدلنے لگتی ہے، اس کے اندر سراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے جیسے زندگی پھوٹنے سے پہلے ہوتی ہے. وہ ربت، اور پھر وہ پھول جاتی ہے. جب وہ اس کے اندر سرسراہٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں حرکتیں ہو رہی ہیں تو تھوڑی سی وہ پھول کے اوپر آ جاتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. وہ انبتت من کل زوج بہیج، اور پھر ہر قسم کے بارونق جوڑے، خوبصورت دلکش جوڑے وہ اگاتی چلی جاتی ہے. یہی حال اس وعدے میں اسلام کا ہوگا، اور دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارسلناک الی رحمۃ للعالمین والا مضمون ہے وہ کس طرح ہوگا اور کیسے پورا ہوگا، یہ سارا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور نتیجہ وہی نکالا، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے ہو کر رہنے والا ہے کہ جس اللہ کا وہ انکار کرتے ہیں، جس پر باتیں بناتے ہیں، وہ حق ہے. اور جب تک وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہ کر دے اور ان کو غالب کر دے، اور جو مردے ہیں جو بوڑھے ہو کے ختم ہو چکے ہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے کہ ہم تو قصہ پارینہ بن گئے ہیں، اب ہم واپس نہیں آ سکیں گے، جب تک یہ واقعہ نہ ہو اس وقت تک یہ اسلام کی فتح نمایاں طور پر دنیا کو دکھائی نہیں دے سکتی، یہ حق کی فتح. بس ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب مضمون اس لیے ہے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے جو آیت کا پہلا حصہ تھا جس میں وہ مر گئے، اس کی طرف میں نے اس کو لوٹایا تھا. جو بوڑھے ہیں ختم ہو گئے وہ الگ ذکر ہے، وہ ایک طرف رہ گئے پیچھے. یہاں فرما رہا ہے انہ یحیی الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کر سکتا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اب دیکھنے ساتھ کے مضمون کو کس طرح کھول دیا، کوئی ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں رکھی. وہ ساتھ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، اس طرح مکمل ہوگی. اور یہ ساتھ سے مراد ہے کہ اسلام کا روحانی غلبہ لازماً ہوگا اور کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. مسلمان مرتے مرتے بھی زندہ ہو جائیں گے، اور یہ زندگی آسمانی پانی سے ملنی ہے، مولویوں کو نہیں نصیب ہو سکتی. دنیا کے رہنما نہ طاقت نہیں رکھتے کہ ایسے مردوں کو زندہ کر سکیں جنہیں الہام زندہ کیا کرتا ہے، آسمان سے اترنے والا پانی زندہ کرتا ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں ان کو زندہ کر دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہی بات پھر آ گئی. یہ بیوقوف لوگ خدا کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، علم ہی ان کو کچھ نہیں، نہ حقیقت میں ماضی کا علم رکھتے ہیں نہ مستقبل کا علم رکھتے ہیں. کوئی ٹھوس بات ہی ان کے پاس نہیں ہے جس کے اوپر یہ خدا کے خلاف باتیں بناتے ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. نہ عقل، نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ کوئی کھلی کھلی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے جس کو پیش کر کے کہیں کہ دیکھو یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. اور پھر باتیں کس طرح بناتے ہیں یہ دیکھ لو ذرا لطیفہ ان کا. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. یہاں جس طرح رواج ہے نا یورپ میں، کوئی بات پوچھیں یوں کر دیتے ہیں وہ کندھا موڑنا، یہ عربوں میں بھی تھا رواج. اور جب کسی بات کو تحقیر سے دیکھنا یوں کر کے، بچے بعض دفعہ اپنے ماؤں کے یوں کر کے نکل جاتے ہیں ایک طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے پاس علم تو ہے کچھ نہیں، جب کسی کے پاس بات نہ ہو کرنے کی تو یہی رہ جاتا ہے، صرف کندھے کو موڑا جھٹکا دیا کہ نہیں کچھ نہیں. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اس طرح وہ نخرے کر کر کے لوگوں کو ہٹائیں کہ کچھ نہیں، چلو چھوڑو اس کو. لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اسے قیامت کے دن بھی ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. اب یہ دنیا کی باتیں ہو رہی تھیں تو تبھی دنیا یہاں رکھی ہے. اب یہ لوگ جو جن کا آغاز یہ ہوا تھا کہ خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے اپنی طرف سے مضمون نکالتے ہیں خدا تعالیٰ کی ہستی کے خلاف، وہاں سے دیکھو بات شروع ہوئی تھی. جب یہ ساتھ اپنے کمال کو پہنچی ہے تو پھر وہیں واپس بات لوٹ گئی ہے. اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو چھوڑا، نہ علم نہ کتاب نہ کچھ. تمام دلائل ان کے توڑے جائیں گے اور ان کو محسوس ہوگا کہ اب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہا. تب پھر یہ نخرے کریں گے اور اس کے نتیجے میں ان کو دنیا کی ذلت بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب بھی. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ اس عذاب کا نقشہ کھینچنے کے بعد فرمایا ذالک بما قدمت یداک. یہ جو عذاب جو ہم بتا رہے ہیں یہ اس لیے ہوں گے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے خود یہ اپنے لیے آگے بھیجے ہیں. یعنی دنیا کی اس وقت کی حالت ایسی ہوگی جو دہریانہ خیالات کے نتیجے میں انسانی قدروں سے محروم ہو جائے گی اور جتنی طاقتیں حاصل کرے گی خود اسے بنی نوع انسان کے خلاف استعمال کرے گی. تو ایک طرف رحمت للعالمین ہے جو بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے آتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو بنی نوع انسان کو خود انسانی طاقتوں کے ذریعے ہلاک کرنے کے درپے ہیں. اور ہر جنگ میں یہی ہوا ہے. ہر عذاب جو انسان پر توڑا گیا ہے وہ آسمان سے الگ نہیں اترا تھا بلکہ انسانوں ہی کے ہاتھوں کی پیداوار تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور جان لیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اب یہاں لفظ ظلام خوب ہے، اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ عبید پر، یہاں اپنے بندوں کو بھی نہیں للعبید فرمایا ہے. عبید کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں شودہ بیچارہ. پنجابی میں لفظ شودہ عبید پر خوب اطلاق پاتا ہے کہ بیچارے ماڑے موٹے بندے غریب سے ان پر بہت ظلم کرنے والا نہیں. جب عربی میں بہت ظلم کی نفی کی جائے تو مراد ہوتی ہے ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کرنے والا. اور عبید کہہ کر اس بات کو ویسے ہی نامعقول بنا دیا ہے کہ کوئی متکبر ہو اس کے خلاف تو کوئی ظلام ہو بھی، عبید بیچارے کے خلاف کیا ظلام ہوگا. تو تم لوگوں کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، اور ادھر سے بڑے بنتے پھرتے تمہاری کوئی حیثیت، بالکل شودے نہایت بیکار لوگ ہو.
اللہ کو کیا ضرورت ہے تم پر اتنے بڑے ظلم کرے؟ وہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں. یعنی منفی جو ہے اس میں انگریزی میں بھی رواج ہے یہ بعض محاوروں میں کہ بہت ظلم کرنے والے کا مطلب نہیں، مطلب ہے ایک ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں. اور ظلم تم جو کرنے والے ہو اپنے اوپر، ضرورت کیا ہے؟ خود جو تم لگے ہوئے اپنے خلاف ظلموں کی کمائیاں کرنے، تو اللہ کو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے یوں انگلی کی تھی، کوئی بات تھی، سوال اٹھایا ہوا ہے یا ویسے اٹھ جاتی ہے کوئی انگلی؟ ہاں اس کو ایکسپلین کریں گے کہ وہ کیا آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ واپس اس پہ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ. کبھی کہ تم واقعی اچھی بات کر جاتی ہو، ہیں ماننا پڑتا ہے. سارے بھول گئے تھے سوائے تمہارے، ہیں اس لیے کہ سارے باتیں سن رہے تھے، تم وہ گانٹھ باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کب باری ہے تو بتاؤ. ہاں یہاں لفظ ہے اول تو اس آیت میں جو مضمون اور جو ترتیب ہے اس پر جو اہل علم ہیں وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں تو پیٹ چیر کے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جایا کرتی تھی، اور اگر اسقاط بھی ہو تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جا کے دیکھے کیا ہے. کوئی علم نہیں تھا اندر کیا ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا ان کی مناظر، الگ الگ سطحیں جہاں سے چیز گزرتی ہے، یہ حیرت انگیز ہے. ثم من علقۃ، علقہ ایسے لوتھڑے کو کہتے ہیں جو گوشت نہ بنا ہوا بھی، جیسے سمندری جانور جو لحم والے گوشت والے جانور بننے سے پہلے وہ مسلز کہلاتے ہیں. یہاں وہ چھچڑے سے ناک جیسا جمع ہوا، بعض لوگ کھاتے بھی ہیں ان کو. میں تو حیرت سے دیکھتا رہتا ہوں کہ بعض لڑکیاں بڑے شوق سے کھا رہی ہوتی ہیں، وہ بہت مزیدار چیز، اور اتنی قریت آتی ہے دیکھ کے. وہ مضغہ وہ ہے علقہ. یہ مراد نہیں کہ علقہ واقعی ہے، مطلب ہے علقہ کی جو تصویر ہے وہ اس سے کھینچی جاتی ہے. یعنی گوشت بننے سے پہلے ایک ایسا مادہ ہے جو جھلی سی ہے، جو نہ خون ہے نہ گوشت ہے، اور چھچڑا سا بنا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا مسلز کے اندر سمندری ابتدائی جانوروں میں پائی جاتی ہے اس حالت. پھر فرمایا ثم من مضغۃ، مضغہ کہتے ہیں بوٹی ہو جانا، اس میں خون بھی آ جاتا ہے، گوشت بھی بن جاتا ہے. دوسری منزل پر اس کے اندر بوٹی بن جاتی ہے. مخلقۃ و غیر مخلقۃ، یہ مضمون ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ توجہ طلب ہے. مخلقہ کا مطلب ہے خاص طور پر اس کو تخلیق کے خاص مراحل سے گزارا گیا ہو، یا غیر معمولی ترکیب سے اس کی اٹھان کی گئی ہو. بناتے وقت تخلیق کی جتنے باریک باتیں ہیں وہ اس کے اندر گوندی گئی ہوں. یہ تو سمجھ آ گئی. غیر مخلقۃ کا کیا مطلب ہے؟ اور ایسے جو غیر مخلقہ ہیں ان کے اندر تخلیق کی ساری باتیں اس حد تک نہیں پائی جاتی. یہ پریمیٹر جو بیبیز ہوتے ہیں جن کی پریمیٹر اسقاط بھی ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور اگر وہ پیدا بھی ہوں تو اس مضمون کو نہیں پہنچتے جس کا ذکر قرآن کریم بعد میں فرما رہا ہے. تو ان میں سے ہر گوشت کی بوٹی جو بنتی ہے وہ اپنے اندرونی کمالات کے لحاظ سے اتنی باریک نظر سے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے مقصد کو نہیں پہنچائی جاتی جس کی خاطر اسے بنایا جا رہا ہے. یعنی اس کے اندر انہیرنٹ کنجینیٹل ڈیفیکٹ رہ جاتے ہیں. تو مخلقتاً وہ ہے جو کنجینیٹل
کنجینیٹلی یعنی جو بناوٹ کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کے وجود کے مادے کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور غیر مخلقتاً وہ ہیں جن کے اندر ان پہلوؤں سے کچھ کمی رہ جاتی ہے، وہ جو ہیں وہ پھر اس بلوغت کو نہیں پہنچتے جس کا بعد میں ذکر آنا ہے، تو غیر مخلقتاً کر کے وہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ ترجمے جب پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں آ کر جو اس دور کے آدمی بھی ہیں ترجمہ کرنے والے، ان کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ زور لگا کے بات کریں گے مگر دل کو لگتی نہیں۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے بات کرنا جس سے اس زمانے کا کوئی ایک انسان بھی حقیقت میں سمجھ نہیں سکا، نہ اسے صلاحیت تھی، اور اس روشن زمانے میں جب کہ مضمون بہت کھل گیا ہے تب بھی بہت کم ہیں جن کو یہ توجہ ہوتی ہے کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک الہام نہ ہو یہ بات آپ کے منہ سے جاری نہیں ہو سکتی، اور چونکہ خدا پہ باتیں بنانے کا ذکر تھا اس لیے اسی آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک عظیم الشان ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، جو چیز تم چھپاتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ اب چھپانے والا مضمون ہے یہ کہ جو رحم مادر چھپاتا ہے اپنے اندر، یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد۔ اس آیت کی یہ آیت تفسیر ہے، اس کا جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر عورت وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، اور رحم کیا چیز کم کر رہے ہیں اور کیا بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا چیز کم کر رہے ہیں سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ویسٹ پروڈکٹس جو وہ نکال کے پھینک رہے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ جو بچہ بن رہا ہے اس کو واپس لوٹا رہے ہیں ادنیٰ حالت کی طرف، اور اسے جو بڑھوتی والی حالت ہے اس پر وہ قائم نہیں رکھ سکتے، وہ رحم تو بڑھاتے نہیں بلکہ کم کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مضمون ہے مخلقتاً و غیر مخلقتاً لنبین لکم۔ اب اس کے بعد دیکھو نا، یہ چیزیں اس لیے ہیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں خوب کھول کھول کے سمجھ آ جائے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ساری باتیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اسی نے پیدا کیا ہے کہ کیسے اس نے پیدا کیا ہے۔ اب شکریہ ہماری فوزیہ شاہ صاحبہ کا کہ انہوں نے بر وقت یاد کرا دیا، ورنہ میں بھول گیا تھا واقعی، اس لیے تم اپنی امی کی باتوں میں ہمیشہ نہ ہنسا کرو۔ ٹھیک ہے جی، اب کس آیت پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ ثانیہ عطفی ہو چکی ہے نا، اور کون سی ہو گئی ہے؟ میرے نا سے میں یعبد اللہ، یہ نہیں ہوا؟ ذالک بما تلاوت یہاں سے شروع ہوگی۔ اب 2-3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، 2-3 آیتوں کا ترجمہ ہوگا، وقت نہیں رہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو گڑھے کے کنارے پر کھڑے خدا کی عبادت کرتے ہیں. یعنی وہ زمانہ جس کی تفسیر آئی ہے اس میں بہت سے عبادت کرنے والے بھی ہوں گے. یہ تو نہیں کہ کلیتاً لوگ خدا کو بھول جائیں گے، چھوڑ بیٹھیں گے، مگر ان کی عبادت ہمیشہ خطرے کی حالت میں رہے گی. اب گرے کہ اب گرے، اور گرنے کی وجہ کیا ہوگی وہ اللہ بیان فرماتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. پہلے بیان فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے لیے فتنہ ہے یا کچھ آرائش کا آسائش کا سامان ہے، تھوڑا سا زندگی کے لیے خورد و نوش اور عیش کا سامان ہے. تو اب اس آیت کے مضمون کو اس رنگ میں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بہت سے وہاں اس زمانے میں عبادت کرنے والے ایسے ہوں گے جو کنارے پر کھڑے عبادت کرتے ہیں. فتنہ کیا ہوگا ان کا اور ان کی آسائش کیا ہوگی؟ جب تک اللہ ان پہ احسان کر رہا ہے وہ خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، اور جہاں خدا نے احسان کا ہاتھ کھینچا وہیں کافر ہو گئے، وہیں دیریہ ہو گئے، وہیں مرتد ہو گئے. بس اکثر اس زمانے میں جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، جب ذات کی ٹھوکر لگتی ہے، جب خدا تعالیٰ ان کو ابتلا میں سے گزارتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں. یہ ہے فتنہ، اور یہ ہے کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا. محفوظ نہیں ہے ان کی عبادت. وہ گڑھے کے کنارے پر کھڑے، کسی وقت بھی وہ کنارہ گر سکتا ہے، ان کو لے کر جہنم میں ڈوب سکتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، وہ اپنے چہرے کے بل یوں مڑ کے دوڑتا ہے، پھر خسر الدنیا والآخرہ. ایسا شخص تو دنیا کا میں بھی گھاٹا کھا گیا اور آخرت میں بھی. ذالک هو الخسر المبین، یہ ہے وہ بہت کھلا گھاٹا، نقصان جس سے خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں. یہ مضمون ڈرانے والا اس میں شامل ہے. اس کو کہتے ہیں کھلا گھاٹا، ایسا گھاٹا جس میں کوئی شک ہی نہیں، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اب وہ لوگ جو تھوڑے سے نقصان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ جاتے ہیں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا خامد مرا، تو ان کو ملتا تو کچھ بھی نہیں نا. پھر خدا کے خلاف باتیں بنانے سے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، جو مرضی کر لیں. تو جو فضل اللہ نے کرنے تھے صبر کے، وہ تو گئے ہاتھ سے. تو اس دنیا میں بھی گھاٹا کھایا اور آخرت بھی ہاتھ سے گوا دی. یہ خسران المبین ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو جو نہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ فائدہ. ذالک هو الضلال البعید، یہ ایک بہت گئی گزری گمراہی ہے، دور کی گمراہی ہے. لیکن آگے ہی اگلی آیت میں ایک ایسی بات جو بظاہر متضاد، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اسے پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یعنی اس کا ضرر تو اس کو پہنچ رہا، نفع نہیں پہنچتا. لبئس المولا و لبئس العشیر، کیا ہی برا وہ سرپرست اور کیا ہی برا ساتھی ہے. ابھی فرمایا تھا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، ایسے وجود کو پکارتا ہے جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان. پھر یہ کیوں فرما دیا کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے کے مقابل پر اس کے قریب ہے، اسے پہنچ جاتا ہے. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان ایک فرضی چیز کو پکارتا ہے تو یہ پکارنا اس کے لیے ضرر پیدا کرتا ہے. یعنی خدا کے سوا ایک فرضی چیز پر بنا کر لینا، یہ سمجھ لینا کہ وہ چیز مجھے بچا لے گی،
کیونکہ وہ بچا نہیں سکتی، اس لیے اس عقیدے میں ضرر ہے، اور وہ ضرر ہمیشہ تمہیں پہنچتا رہے گا۔ اب اگر مسلمان یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ہمیں بچا لیں گے، اور جس شکل میں انہوں نے آنا تھا آ چکے، تو اب یہ وہ معبود بن گیا ہے جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اترنا ہے، نہ کچھ کرے گا، لیکن اس کا ضرر تمہیں پہنچ رہا ہے۔ اس لیے تضاد نہیں ہے، بلکہ مضمون کی لطافت کو اس انداز سے کھولا گیا ہے کہ اگر فرضی باتوں میں تم امید لگا بیٹھو گے تو وہ چیزیں نقصان براہ راست تو نہیں پہنچا سکتی، مگر تمہاری یہ جھوٹی بنا تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ اور اقرب فرمایا ہے یہ نقصان ہر وقت تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا۔ جب وقت آئے گا تمہاری مدد کا تو کوئی ہاتھ تمہیں مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس آیت کے ساتھ وقت ختم ہو گئے، چونکہ باقی پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے سال آپ کا مطلب ہے؟ نہیں، اگلے سال۔ بڑے جوش سے کہا تھا، بالکل یہ بات میں نہیں مانوں گا کسی سے۔ اگلا سال آیا کھڑا ہے، کل اگلا سال ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے رات کے 12 بجے فون کر کے جگانا ہے اگر میں سو گیا ہوں کہ مبارکباد دے دوں، کہ میں بتا رہا ہوں کہ اسلامی سال مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آدھی رات کو تنگ کرنے کا موقع ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے مغرب کے وقت جو مبارکباد دینی ہے مجھے پہلے بھی پہنچ گئی، اندازہ ہو گیا ہے۔ تو فون بھی پرائرٹی کوئی ہونا ہے، آخر مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر عشاء کے بعد 12 بجے کے بعد کوئی ضرورت نہیں مبارکباد دینے کی، ٹھیک ہے؟ اس وقت اگر مبارکباد دینی ہے تو ٹریفالگر اسکوائر جا کے لوگوں کو مبارکباد دیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔